ریاست جب ماں نہیں ہوتی تو سوتیلی ماں ہوتی ہے۔ کم از کم فیصل آباد کی تحصیل جڑاں میں 16 اگست بدھ کے روز جو ہوا اس سے تو یہی لگتا ہے۔ سوتیلی ماں نہ ہوتی تو کسی جتھے کی، کسی موب کی یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ محض کسی کے اکسانے پر جمع ہو کر عیسائی اقلیتوں کے علاقے میں گھس کر جلاؤ گھراؤ کرے۔ 19 گرجا گھروں کو آگ لگائی گئی، صلیبیں توڑی گئیں، بائبل، زبور، توریت کی مقدس کتابیں جلائی گئیں، عیسائیوں کے 86 گھروں میں لوٹ مار کر کے انہیں جلا دیا گیا۔ اس سانحے کا ذرا بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ خبر آئی کہ جڑاں میں ایک عیسائی گھر کے سامنے سے قرآن پاک کے اوراق پر لال رنگ سے توہین آمیز الفاظ لکھے ہوئے ملے ہیں اور ان پر 2 عیسائی لڑکوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ پولیس آئی، دونوں لڑکوں کو توہین مذہب کے الزام میں تفتیش کے لیے پکڑ کر لے گئی۔ بات یہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں۔ کچھ دیر بعد آس پاس کی مسجدوں کے لاؤڈ سپیکرز پر اعلانات شروع ہوئے جن میں مسلمانوں کو مسلسل اکسایا گیا اور ان سے جڑاں جمع ہونے کو کہا گیا۔ کوئی 600-700 کے قریب لوگ ڈنڈوں اور لاٹھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے۔ ان کی قیادت 8 افراد کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے عیسائی آبادی میں گھس کر جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ ان مقدس کتابوں کو جلایا جن پر بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے۔ پولیس تماشا دیکھتی رہی۔ پہلی بات، ان لوگوں کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ جو 2 عیسائی نوجوان ہیں وہ تھانے میں گرفتار ہیں، پھر بھی اس جتھے نے جلاؤ گھراؤ کیا، کیوں؟ دوسری بات، جو 2 عیسائی گرفتار ہیں وہ ایسا کیوں کریں گے؟ بلکہ کوئی بھی پاکستانی عیسائی ایسا کیوں کرے گا؟ 1% ہیں یہ لوگ پورے پاکستان میں، 1%۔ ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ 99% مسلمان ملک میں ایسا کریں گے؟ قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے اس پر اپنی تصویر کون لگائے گا؟ خودکشی کے تو اور بھی آسان طریقے۔ صاف ظاہر ہے کسی نے ان عیسائیوں کو پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ بعض حلقوں کا اعتراض ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے عمل سے زیادہ رد عمل کی مذمت کیوں ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہم سب شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس حوالے سے جو تصویریں سامنے آئی ہیں ان تصویروں سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ ایسا جڑاں کے کسی عیسائی نے کیا ہے۔ اسلام میں تو بغیر تحقیق کے بات کو آگے بڑھانا منع ہے۔ اتنی بڑی بات بغیر ثبوت کے مان لینا اور پھر ایک پوری آبادی کو نشانہ بنانا کہاں کا اسلام ہے؟ خود سوچیں، کوئی بھی قرآن پاک کے اوراق پر اگر آپ کی تصویر لگا کر اس پر توہین آمیز الفاظ لکھ دے تو کیا آپ مجرم ہو گئے؟ صاف ظاہر ہے آپ کو کوئی پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماضی کے واقعات لے لیں، گوجرا کا سانحہ ہو، جوزف کالونی کا، قصور کا، رمشا مسیح کا یا سیالکوٹ میں سری لنکن مینیجر کا، تمام واقعات میں بعد کی تفتیش سے پتہ چلا کہ یا تو معاملہ زمینوں پر قبضے کا تھا یا ذاتی دشمنی کا۔ جڑاں میں عیسائیوں کے ساتھ جو مسلمان رہتے ہیں وہ تک کہہ رہے ہیں کہ ان بیچارے عیسائیوں کو پھنسانے کی کوشش کی گئی، علاقے کے مسلمانوں نے اپنے عیسائی بھائیوں کو پناہ دی، انہی مسلمانوں نے جلدی اپنے عیسائی پڑوسیوں کے گھروں پر قرآنی آیات والے کاغذ چپکائے تاکہ ان کے گھر بچ سکیں، لیکن بلوائیوں نے آیات کی بھی پرواہ نہیں کی۔ حملہ آور اسلام کو بچانے تھوڑی آئے تھے، وہ تو علاقے کے باہر سے آئے تھے گھروں میں لوٹ مار کرنے۔ ہمارے ہاں اتنی جہالت ہے کہ مذہبی جذبات کو استعمال کر کے کسی بھی جتھے کو کبھی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو گیا، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیا گیا۔ ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جلاؤ گھراؤ میں ملوث 140 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ان میں 2 ماسٹر مائنڈ اور مسجد سے اعلان کر کے لوگوں کو اشتعال دلانے والا ملزم یاسین بھی شامل ہے۔ بقیہ کوئی 600 نامعلوم لوگوں کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک خبر یہ چل رہی ہے کہ یہ حملہ دراصل علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف انتقام تھا، کیونکہ وہ اسسٹنٹ کمشنر عیسائی ہے اور اس نے چند دن پہلے کچھ طاقتور لوگوں کی اللیگل ڈیمانڈز ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس واقعے کے 5 مقدمے درج ہوئے ہیں۔ FIRs میں دہشت گردی اور توہین مذہب کی دفعات شامل کی گئی ہیں، ساتھ میں پنجاب ساؤنڈ سسٹمز ریگولیشن ایکٹ کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں، کیونکہ مسجدوں کے لاؤڈ سپیکرز کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو حملے پر اکسایا گیا۔ ایسا کرنے والے کون تھے اور ان کا کیا مقصد تھا، یہ سب جاننے کے لیے ہائی لیول تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، علامہ طاہر اشرفی، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالکبیر آزاد سمیت کئی علماء کرام نے جڑاں میں جلاؤ گھراؤ کی کھل کر اور شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان کو مثالی سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے۔ علماء کرام نے یہ بھی کہا کہ جو چوٹ جڑاں کے عیسائیوں کو پہنچائی گئی ہے اس کے زخم
پاکستان اور اسلام کو لگے ہیں. کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ خود قانون بن کر اپنی عدالت لگا لے. ہم ساری دنیا کے سامنے شرمندہ ہوئے ہیں. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے پے در پے واقعات کے خلاف مسلم ملکوں کی مہم میں پاکستان آگے آگے. ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے کہ سویڈن اور ڈنمارک دونوں اپنے آئین میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں تاکہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کوئی توہین مذہب نہ کر سکے. اور ادھر ہمارے ہاں الٹا ہے. ایک طرف ہم اپنی معیشت بہتر بنانے کے لیے عالمی برادری کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور ہمارے اپنا پیسہ لگائیں. وہ کیوں آئیں گے؟ ہمارے ہاں تو کوئی بھی ذاتی دشمنی یا غلط مقصد کے لیے توہین مذہب کے قانون کو غلط استعمال کر بیٹھتا ہے. ابھی 2 روز پہلے وفاقی نگران حکومت کی حلف برداری تقریب میں غیر ملکی سفیروں کو 170 دعوت نامے بھیجے گئے. کسی بھی اہم سفیر نے شرکت نہیں کی. سب کی توجہ جڑاوالا سانحے پر تھی. ہم بھول سکتے ہیں لیکن دنیا نہیں بھولی 2009 میں قصور اور گوجرا کے واقعات، 2012 میں 14 سالہ رمشا مسیح کا کیس جب اس کے گھر پر قبضہ کرنے کے لیے علاقے کے مولوی نے اس پر توہین مذہب کا الزام لگا دیا، 2013 کا جوزف کالونی پر حملہ جب حملہ آوروں نے علاقہ خالی کرانے کے لیے توہین مذہب کی آڑ لی اور عیسائیوں کی بستی پر دھاوا بول دیا، 2021 میں سیالکوٹ میں ایک فیکٹری کے سری لنکن مینیجر کو ذاتی دشمنی کی بنا پر توہین مذہب کا الزام لگا کر مشتعل موب کے ہاتھوں مروا دیا. نہ جانے کتنے انڈیویجول کیسز اس سے الگ ہیں. ایسے واقعات اس لیے بار بار ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے نوجوانوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سچ، آدھے سچ، جھوٹ اور غلط معلومات کا فرق سمجھ سکیں. اس لیے وہ فوراً بہکاوے میں آ جاتے ہیں. ہو بھی کیسے؟ تعلیم ہوگی تبھی تو فرق سمجھنے کے قابل ہوں گے. دراصل ہم اپنے بچوں کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے. پڑھیں گے تو سوال کریں گے. اس لیے تعلیم پر خرچ کرنے کے بجائے کرپشن کر کے اسی پیسے سے باہر ملکوں میں پراپرٹیز بنانا زیادہ فائدہ مند ہے. تعلیم وہ ہوتی ہے جو اختلافات میں بھی انسان کو اپنے جذبات قابو میں رکھنا سکھائے. جو ایجوکیشن ایسا نہ کر سکے وہ ایک نہ ایک دن یہی رنگ لاتی ہے جو جڑا والا میں لائی. ہم ضیاء الحق کے دور سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایک ہی ایکسپیریمنٹ ایک ہی طرح سے بار بار کیا جائے تو نتیجہ بھی ایک سا ہی آتا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے.